بھی ریسنٹلی چند تبادلے کیے گئے ہیں اور ان تبادلوں کے اندر ISI میں مختلف عہدوں پر خاص طور پر لاہور اور اسلام آباد کے جو کمانڈنگ آفیسرز ہیں ان کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، اور خاص طور پر بریگیڈیئر فائق ایوب صاحب جو پہلے سیکٹر کمانڈر کے طور پر کام کر رہے تھے، ان کو جموں و کشمیر یعنی آزاد جموں و کشمیر کا سیکٹر کمانڈر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں کرنل سیف جو کہ اسلام آباد کے آفیسر کمانڈر کے طور پر کام کر رہے تھے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ پر کرنل عمار اس عہدے پر فائز کیے گئے ہیں اطلاعات کے مطابق۔ لاہور میں کرنل فائق کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ کرنل خلدون کو OC لاہور کے طور پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ سیکٹر کمانڈر پنجاب بریگیڈیئر علی یاسر جو ہیں وہ اپنے عہدے پر موجود ہیں، ان کا تبادلہ نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے اندر اور بھی ISI کے اندر مختلف تبادلے کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ موجودہ سربراہ جو ISI کے ہیں لیفٹیننٹ جنرل جناب عاصم ملک صاحب، ان کا بھی جو ٹینیور ہے وہ اس سال ختم ہو رہا ہے اور ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے اس کا ٹائم ہے، اور ان کی ویسے پاکستان کے اندر جس کی بھی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آتا ہے عمومی طور پر اس بات پر بحث کا آغاز کر دیا جاتا ہے کہ کیا ریٹائر ہوں گے یا ایکسٹینشن ملے گی۔ ابھی ریسنٹلی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حوالے سے بھی خبریں چلنا شروع ہو گئی تھیں کہ جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے اس سال نومبر میں، اور ان کو جو ہے وہ ایکسٹینشن دینی چاہیے۔ ان عقل کے اندوں کو اس بات کا بھی علم نہیں کہ پاکستان نے ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا جس کے تحت یہ جو آرمی چیف تھے یا سروسز چیفز ہیں ان کے عہدے کی میعاد کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا تھا، اور اس کا اطلاق یہ مؤثر بماضی قانون ہے، یعنی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف تعیناتی کو بھی اس قانون کے تحت 5 سال کا ہی قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب جب نیا قانون آ چکا ہے، آرمی چیف کے عہدے کی میعاد کو 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دیا گیا ہے، تو نومبر کے اندر آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، کیونکہ وہ تو آلریڈی اب ان کی ایک ٹرم تو آلریڈی 5 سال کی ہے، تو نومبر کے اندر دوبارہ ان کی جو ایکسٹینشن ہے یہ تو بالکل بھی جو ہے وہ قانون کے تحت جب جو نیا قانون بنا ہے اس کے تحت تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ خام خواہ کی بے پر کی اڑانے کی جو کوشش ہوتی ہے یہ ایسے ہی چلتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو مختلف تبادلے جن کا میں نے ابھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے ان کی آفیشیل اناؤنسمنٹس نہیں کی جاتی، یہ عمومی طور پر جو آپ کے سورسز ہوتے ہیں فورسز کے اندر یا مختلف ایسی انفارمیشن جن کے پاس ہوتی ہے وہ اس طرح کی انفارمیشن یا وہاں پر موجود کوئی بندہ کسی کا یار دوست اس بات کا سے آگاہ کر دیتا ہے جناب ہمارے فلاں دوست تھے وہاں پر کام کر رہے تھے اب ان کا تبادلہ ہو گیا ہے، یہ اس طرح کی انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس کا باضابطہ طور پر جو ٹرانسفرز کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ISPR کی طرف سے جاری نہیں کیا جاتا۔ عمومی طور پر جو بڑے عہدے ہوتے ہیں ان کی ٹرانسفر کا جو نوٹیفیکیشنز ہیں یا ان کے اعلان ISPR جاری کرتا ہے۔ اب جہاں تک عاصم ملک صاحب کی بات ہے، اس وقت عاصم ملک صاحب بڑی اہم پوزیشن پر کام کر رہے ہیں، وہ DG ISI بھی ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ذمہ داری قومی سلامتی کی بھی ہے، وہ موجودہ حکومت کے قومی سلامتی کے مشیر بھی ہیں۔ لہٰذا یہ جو اس وقت جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس ریجن کے اندر خاص طور پر پاکستان کی سیکیورٹی ایشوز کو لے کر اس سارے معاملے میں جناب عاصم ملک صاحب اس ساری ایشوز کو سٹیئر کر رہے ہیں، اور وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ کابینہ اور فوج کے درمیان پل کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اب اس صورتحال میں خامخواہی تبادلے کے ایشو کو لے کے آنا، کیونکہ ایکسٹینشن کا معاملہ ایک عجیب سی چیز ہے، مجھے نہیں پتا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں یا آرمی چیف جو ہیں وہ ان کو ایکسٹینشن دیں گے یا ایکسٹینشن نہیں دیں گے، لیکن چونکہ ایکسٹینشنز یہاں پر دینا یا لینا ایک معمول کی بات ہے لہٰذا یہ چیزیں ایسی ہی چلتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 26 اگست کو تبادلہ کیا گیا ہے جو تھے جن کو ہم کہتے ہیں کور کمانڈر راولپنڈی۔ اچھا، یہ جو لیفٹیننٹ جنرل عامر حسن ہیں ان کو راولپنڈی کور کا نیا کور کمانڈر تعینات کر دیا گیا ہے، لیفٹیننٹ جنرل عامر حسن صاحب کو۔ عامر حسن صاحب اس سے پہلے
GHQ में मिलिट्री सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज थे। इस तबादले के साथ ही साबिक कोर कमांडर जो कि पिंडी के थे, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद आजम, इनको GHQ में मिलिट्री सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात कर दिया गया है। यानी GHQ में मिलिट्री सेक्रेटरी यकीनी तौर पर फील्ड मार्शल साहब के ये मिलिट्री सेक्रेटरी होंगे, तो इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया एज कोर कमांडर रावलपिंडी, और जो कोर कमांडर रावलपिंडी के ओहदे पर ऑफिसर काम कर रहे थे उनको तबादला उनका कर दिया गया है GHQ, और अब वो मिलिट्री सेक्रेटरी के ओहदे पर काम करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसन नवाज साहब का ताल्लुक 82 मिलिट्री एकेडमी PMA लॉन्गकोट से है और वो बलोच रेजिमेंट से वाबस्ता हैं। इससे पहले वो मरी में 12th इन्फेंट्री डिवीजन की कमांड भी कर चुके हैं। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा की सरबराही भी की है उन्होंने। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद समेत अमेरिकी आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज से फारगुत तहसील भी हैं। ये तबादला जो है वो 10 कोर की अहमियत को मद्देनज़र रख कर किया गया है, जो ख़ास तौर पर ये लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है इस कोर के पास, और इसे फ़ौज की सबसे बड़ी इन्फेंट्री यानी ज़मीनी फ़ौज, पैदल फ़ौज की फॉर्मेशन भी कहा जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद आज़म साहब ने 2022 में ये 10th कोर यानी रावलपिंडी कोर की कमांड इनको मिली थी, और अब ये मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर GHQ वापस आ गए हैं। तो ये वो बुनियादी तबादले हैं जो अभी तक किए गए हैं। इसके साथ साथ ये इतलात भी मौजूद हैं कि ये जो तबादलों का फ़ैसला अगस्त में किया गया था, पाकिस्तानी फ़ौज का जो इंटरनल उनका प्रमोशन वगैरह का या ट्रांसफ़र का जो बोर्ड होता है, उसके बाद अब इन फैसलों के ऊपर अमल दरामद का आगाज़ हो गया है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा मज़ीद तबादले भी सामने आएंगे, और कुछ और इम्पॉर्टेंट ख़ास तौर पर ISI के पर्सपेक्टिव में चंद सेक्टर कमांडर्स के बारे में भी बताया जा रहा है कि चंद सेक्टर्स कमांडर इस्लामाबाद या कराची के उनका भी तबादले की इतलात हैं कि शायद उनके भी तबादला या कर दिया गया है या तबादला उनका होने वाला है।